بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ اسلام ایک کامل اور مکمل دین اور ابدی دستور حیات ہے۔ یہ زندگی کے ہر شعبے میں اور عبادت کے ہر گوشے میں انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام ایک امن پسند اور محبت اور بھائی چارے کا دین ہے اور سب سے زیادہ حقوق العباد پر زور دیتا ہے۔ اللہ جو ہمارا معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ انصاف پسند ہے اور انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کی تخلیق شدہ کائنات کو روشن کرنے والے سورج کی روشنی امیر کے محل اور غریب کے جھونپڑی کو برابر روشن کرتی ہے۔ اللہ کا پیدا کردہ پانی پر دنیا کے 7 ارب آبادی جو ہے اس کا وہ برابر حق ہے۔ اللہ کے دیے گئے رزق میں جتنا انسان کا حق ہے اتنا ہی باقی مخلوق کا بھی حق ہے۔ سانس لینے کے لیے جتنی ہوا انسانوں کو ملتی ہے اتنی ہی چرند پرند کو بھی دستیاب ہے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کو ملتی ہے اتنی غریب کے پاس بھی ہوگی۔ اللہ نے قوم قبیلے صرف پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ اسلام میں ذات پات اونچ نیچ کا کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی کو پیشے کے اعتبار سے اپنے سے کم تر سمجھنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ باربر، موچی، ترخان، لوہار، کمار وغیرہ پیشے ہیں، کسی کی قوم یا قبیلہ نہیں ہے۔ اللہ کے زیادہ قریب تو وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ دین اسلام حقوق العباد میں اخلاق پر زیادہ زور دیتا ہے، اور اسلام پھیلنے کی وجہ تلوار نہیں بلکہ کردار ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بار کسی گلی سے گزر رہے تھے، ان کا پاؤں اچانک کیچڑ میں چلا گیا اور کیچڑ سے بھر گیا۔ انہوں نے زور سے جب پاؤں کو اس طرح سے جھاڑا تو کچھ کیچڑ کی جو چھینٹیں تھیں وہ اٹھ کے ایک دیوار کے اوپر جا گری۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مکان کا جو دروازہ تھا وہ کھٹکایا۔ وہاں سے ایک وہ مجوسی کا گھر تھا۔ مجوسی جب باہر نکلا تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر پریشان ہوا، کہنے لگا حضرت آج تو میرے پاس آپ کی جو رقم ہے وہ لوٹانے کے لیے نہیں ہے، تو آپ آ گئے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ میں اپنی رقم کا تقاضا کرنے کے لیے آج نہیں آیا ہوں، بلکہ یہ عمل ہو گیا ہے کہ میرا پاؤں جو تھا وہ کیچڑ سے بھر گیا تھا اور میں نے اس کو جب جھاڑا تو کچھ چھینٹیں آپ کی دیوار پر پڑ گئی ہیں، تو مجھے بتائیں کہ میں آپ کی دیوار کس طرح صاف کر کے دوں۔ وہ شخص بڑا مجوسی جو تھا وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ اگر ایک عالم کا یہ حال ہے، ایک اسلام کے دین اسلام کے عالم کا یہ حال ہے، تو پھر سوچیں کہ ان کے جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اخلاقیات کے کس درجے پر فائز ہوں گے، اور یہی کردار و عمل دے کر وہ وہیں کھڑے کھڑے مسلمان ہو گیا۔ تو اسلام پھیلنے کا یہ سبب ہے کہ اخلاق اچھا ہوگا تو غیر مسلم جو ہیں وہ مسلمانوں کو دیکھ کر ان کے کردار سے متاثر ہو کر اسلام لائیں گے، اور یہی جو ہے تاریخ اسلام آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا، اخلاق تھا، اسلام پھیلنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ دنیا میں امن و محبت اور بھائی چارہ صرف اسلام کے ذریعی اصولوں پر چل کر ہی ممکن ہے۔ اسلام سراسر محبت ہے اور اس میں نفرت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام اختلاف کو باہمی بات چیت اور عملی دلائل سے حل کرنے پر زور دیتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے اہل حدیث بھائیوں کا جن سے میں نے توحید سیکھی۔ میں شکر گزار ہوں اپنے اہل تشیع بھائیوں کا جن سے میں نے حب اہل بیت سیکھی، اور شکر گزار ہوں بریلوی بھائیوں کا جن سے میں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھا، اور شکر گزار ہوں اپنے دیوبندی بھائیوں کا جن سے میں نے دعوت و تبلیغ سیکھی۔ سب سے زیادہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا، اور اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ آپ سب جتنے بھی میری ویڈیوز دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی، ایمان و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔